بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر ساتھ والے گھر کے صحن پر پڑی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کرسی پر بیٹھ کر بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی اور فوراً ہی دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں حیرت سے سوچتی ہوئی نیچے آئی، یہ گھر تو اتنے سالوں سے خالی پڑا تھا، پھر کون یہاں آ کر رہ رہا تھا؟ تبھی میری سوتیلی ماں کے چیخنے کی آواز آئی تھی، جلدی کپڑے دھو لے، سارا دن اسی میں لگی رہے گی، کیا باقی کام تیرا باپ کرے گا؟ میں جلدی جلدی ہڑبڑا کر ہاتھ چلانے لگی۔ صبح ہی صبح 6 بجے تو میں نے مشین لگائی تھی۔ پورے ہفتے کے کپڑے دھونا آسان نہیں تھا، جبکہ ساتھ میں کوئی مدد کروانے والا نہیں تھا۔ حالانکہ میری دونوں سوتیلی بہنیں اب جوان ہو گئی تھیں، وہ چاہتی تو میرے کام میں ہاتھ بٹا سکتی تھیں، لیکن وہ تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ میں جلدی جلدی کپڑے دھونے لگی کیونکہ ابھی ناشتہ بھی بنانا تھا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ ابھی سوتیلی ماں اٹھ کر آئی تھی۔ دونوں بہنوں کو صبح ہی صبح ناشتہ چاہیے ہوتا۔ پھر میں نے مشین میں کپڑے ڈالے اور کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی آٹا گوندھ کر پراٹھے بنانے لگی۔ چائے میں نے ویسے ہی چڑھا دی تھی۔ میں نے دیکھا میری سوتیلی ماں ابا سے میری شکایتیں لگا رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، بس کسی کام کا کہہ دو تو کر لیتی ہے، ورنہ کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ ان کے اس سفید جھوٹ پر میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح منہ پر چپکا تالا تھا۔ یہ آج سے نہیں تھا۔ جب اماں مری تو میں فقط 5 سال کی تھی۔ ابا اس وقت کم عمر اور خوبصورت نوجوان تھے۔ اماں کو مرے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے جب پڑوس میں رہنے والی ایک طلاق یافتہ لڑکی جس کی 2 بچیاں تھیں، جو تقریباً میری ہی ہم عمر کی تھیں، اس سے ابا کا نکاح کروا دیا گیا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس اس دلہن کو دیکھے جا رہی تھی جو مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھی، لیکن مجھے اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھ آیا۔ میں تو بڑے شوق سے اسے دیکھے جا رہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، لیکن فقط 2-3 دن ہی وہ میرے ساتھ ٹھیک رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے سوتیلی بیٹی سمجھ کر مجھ پر بہت ستم کیے۔ اب وہ پورے گھر پر قبضہ کر چکی تھی۔ میں جب بھی اپنی کسی ضرورت کا اس سے تقاضا کرتی تو وہ اپنی ماں سے مجھے نوازتی۔ باپ کے سامنے بولنا تو گویا میں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ ابا اس کے حسن کے جال میں پھنس چکے تھے اور اپنی سوتیلی بیٹیوں کو زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ یوں میں نے اپنی ضرورتوں کا کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بڑی عیش میں رہ رہی تھیں۔ کہنے کو وہ ابا کی سوتیلی بیٹیاں تھیں، لیکن ابا مجھے چھوڑ کر اس کی بیٹیوں کو چاہنے لگے تھے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتی۔ پھر میٹرک کرنے کے بعد ایک دن ابا مجھے کہنے لگے، اب پڑھائی چھوڑو اور گھر کا کام کاج سنبھال لو۔ میں دل میں سوچنے لگی، میری دونوں سوتیلی بہنیں نوشابہ اور فرحین تو کالج میں داخلہ لے چکی ہیں، پھر میرے لیے ابا نے پڑھائی چھڑوانے کا کیوں فیصلہ کیا؟ میں جانتی تھی کہ یہ سب میری سوتیلی ماں کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ میں ابھی 16 سال کی تھی، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی، پھر وہ چاہے کپڑے دھونے ہوں، کھانا پکانا ہو یا پھر صاف ستھرائی۔ میری دونوں بہنیں تو ایسے زندگیاں گزار رہی تھی، انہیں ہر چیز پکی پکائی اور صاف ستھری مل جاتی تھی۔ ایک میری زندگی تھی جو صرف ایک قید خانہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں صبح 6 بجے اٹھتی، رات گئے تک فارغ ہوتی، پورا دن کام کاج کرنے میں ایسے گزرتا پتہ ہی نہ چلتا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہ ہوتا تھا کہ میں سکون سے بیٹھ کر اپنے بال سیدھے کر لوں یا پھر نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لوں۔ میں اتنا گھر کا کام کرتی، لیکن اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ 1 کی 4 لگا کر میرے ابو کو شکایت لگاتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کسی یتیم خانے میں، کم سے کم اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میں اتنی ڈرپوک تھی کہ گھر سے باہر بھی قدم نہ رکھتی تھی۔ جب سے اسکول چھوڑا تھا میں نے آج تک باہر کی دنیا نہ دیکھی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی ایک خالی مکان تھا
جو برسوں سے خالی تھا۔ اسے بچپن سے ہی ہم نے خالی دیکھا تھا، لیکن آج اس میں ایک نوجوان کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاندان اس میں آ کر بس گیا ہو۔ آج صبح 6 بجے سے میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف میرے اوپر ناشتہ بنانے کی ذمہ داری کے علاوہ گھر کا پورا کام تھا۔ پھر وہ دونوں مہارانیاں بھی اٹھ کر آئیں اور مجھ سے ناشتہ مانگنے لگی۔ میں نے کپڑے دھونا چھوڑ کر اب ناشتہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا تھا۔ محلے پڑوس کی کوئی عورت آتی تو میری سوتیلی ماں کو کہتی کہ ماشاء اللہ، شہلا کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ شہلا میری سگی ماں کا نام تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں پر ہی گئی تھی، جبکہ میری دونوں سوتیلی بہنیں بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ سانولی رنگت، موٹے نین نقش، میں ان سے الگ نظر آتی تھی۔ یہ سن کر میری بہنیں اور ماں جل جاتی، وہ مجھے فوراً ہی وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیتی۔ اتفاق سے یہ تھا کہ میری سوتیلی ماں سے میرے باپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف ایک بیٹے کی خاطر ہی میری دوسری ماں سے شادی کی تھی۔ یوں 2 بچیوں کے ساتھ ایک بیوی کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پر آ گئی تھی۔ ابو کا چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا، اسی سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ میں دیکھتی وہ میرے باپ کی کمائی پر عیاشی کر رہی تھی، نئے نئے کپڑے خرید کر لاتی، پھر انہیں پہن کر اپنے رشتہ داروں میں چلی جایا کرتی تھی، جبکہ میرے کپڑے نہ تو سردیوں میں بنتے تھے اور نہ ہی گرمیوں میں، بلکہ اپنی بہنوں کی اترن ہی میرے نصیب میں تھی۔ کیوں میرے سگے باپ کی کمائی وہ سوتیلی ہو کر اڑا رہی تھی۔ آج وہ تینوں کپڑے خریدنے بازار گئی تھی، جبکہ میرے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ میں جلدی جلدی کام نپٹاتی پھر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے سیڑھیوں پر آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی چل رہا ہو۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں کا دروازہ کھلا پڑا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی اوپر گیا ہو۔ میرے دل میں خدشہ تھا، کیونکہ میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے گھبرا گئی، کہیں کوئی چور یا ڈاکو نہ ہو۔ یہی سوچ کر جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر گئی اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب میں نے کالے لباس میں ملبوس کسی نوجوان کو وہاں اپنی چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا۔ تبھی میں نے اسے آواز لگائی، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی بالکل سفید آنکھیں اور اکڑے ہوئے نین نقوش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں دل تھامے نیچے آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے چھت کا داخلی دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، ایسی ہی شکل والے نوجوان کو تو میں نے برابر والے گھر میں دیکھا تھا۔ میں حیران پریشان سی گھر کے کام کاج نپٹا رہی تھی۔ اس نوجوان کا یوں غائب ہو جانا مجھ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ پھر شام کو اماں اور بہنیں لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے لیے نئے نئے سوٹ لے کر آئی تھی۔ دیکھ دیکھ کر انہیں خوش ہو رہی تھی۔ میں ان کی شاپنگ کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ میرے لیے ایک ٹکے کی چیز نہ لائی ہوں گی۔ ایک عرصہ ہوا تھا میرے باپ نے خرچہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو وہ چند پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتے تھے، لیکن جب سے ان کا رویہ بدلا تو میں نے ان سے پیسے مانگنا چھوڑ دیے تھے۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آج 2 روٹیاں اضافی بنا لینا۔ میں حیران ہوگی، شاید کوئی مہمان آ رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، برابر میں ایک لڑکا رہنے لگا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، وہ اکیلا ہے۔ تمہارے باپ نے اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی ہے، بدلے میں وہ مناسب پیسے دے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ منصوبہ میری سوتیلی ماں کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بلا کی لالچی عورت تھی۔ پھر میں نے کھانا بنانے کے بعد کچن میں رکھ دیا، سوچ رہی تھی کہ وہ خود ہی نکال کر دے دے گی، لیکن میں حیران رہ گئی جب اس نے مجھے کہا، جاؤ برابر میں نوجوان کو کھانا دے کر آؤ۔ وہ کیسے مجھے اکیلے کسی پرائے مرد کے پاس بھیج سکتی تھی؟
مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا کیونکہ میں نے کبھی اتنی جرت نہ کی تھی کہ اس کی بات کا انکار کرتی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی نوشابہ کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئی تو خوشی سے اس کا چہرہ لال تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں وہ نوجوان تو بہت خوبصورت ہے، اچھا ہے تم نے مجھے بھیج دیا۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی، چل شیطان، تو ہر نوجوان پر لٹو ہو جاتی ہے۔ میں ان کی واہیات گفتگو سن رہی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی، وہ سفید آنکھوں والا نوجوان انسان ہے یا کوئی بھوت، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا تھا۔ ایک دن یہی بات جاننے کے لیے میں آدھی رات کو اٹھی اور چھت سے اس گھر میں جھانکنے لگی۔ وہ ابھی بھی گھر میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پیچھے کو ہوئی لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ تو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ میں نے بامشکل اسے کہا، کون ہو تم؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہی جسے تم ابھی ابھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، پر تم تو نیچے تھے، اوپر کیسے آ گئے؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں وہ الگ ہے اور میں الگ۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ ایک انسان ہے، اس کا نام داؤد ہے، میں ایک جن زاد ہوں، میرا نام بھی داؤد ہے، میں بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کی اور میری دوستی بہت پکی ہے۔ جب وہ یہاں اس گھر میں رہنے آیا، اس کے ساتھ میں بھی آ گیا، تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا، اس لیے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا۔ میں اس کی عجیب کہانی پر چکرا کے رہ گئی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس دیوار سے نیچے جھانکا۔ وہ داؤد نامی لڑکا پوری شان سے گھر میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا جن زاد خود کو اس کا دوست بتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ابا میرے سرہانے کھڑے تھے، پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، آدھی رات کو چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ تو شکر ہے کہ میں دروازہ دیکھنے چلا گیا اور تو وہاں پر گری پڑی تھی۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس جن زادے کا یوں میرے سامنے آنا اور اس لڑکے کا گھر میں گھومنا عجیب سی بات تھی۔ اب میں ڈر ڈر کر رہنے لگی تھی۔ میری ماں اور بہنیں تو ویسے ہی گھر میں نہ ٹکتی تھیں، کبھی شاپنگ کرنے چلی جاتی تو کبھی رشتے دار کے گھر۔ مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر سے ہی پوچھا، کون؟ تو دروازے پر موجود نوجوان کہنے لگا، میں داؤد ہوں، رات کا کھانا لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ جن زاد ہے یا وہی لڑکا۔ پھر میں نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پکڑاتے ہوئے اچانک ہی اس کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا تو ایسے لگا کسی انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا۔ میں فوراً ہی اندر بھاگ آئی تھی۔ میرا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن زاد میرے آس پاس ہی موجود ہو۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ باہر خوب اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس روشنی میں کسی کا لمبا چوڑا سایہ دکھائی دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ جیسے ہی پلٹی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ پھر دونوں دروازے پٹ سے بند ہو گئے۔ اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہ جا رہا تھا۔ تبھی بیڈ کے نیچے سے عجیب سی آوازیں آئی تھی، جیسے وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔